अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का आज का रनडाउन है। ख़बरें आ रही हैं जनाब जी के बाजवा साहब और साकिब निसार ये दोनों फ़रार हो गए हैं। इनकी क्या तफ़सीलात हैं मुबैना तौर पे, और जो भी इसकी तफ़सीलात हैं मैं आपके सामने रखूँगी। और फ़रार किस मुल्क में हुए हैं और पाकिस्तान की जो जायदादें हैं अब उनका क्या बनेगा, वो सारी चीज़ों की तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी। और साथ ही आज आपको ख़बर मैंने बतानी है कि इमरान रियाज़ ख़ान के भाई जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं, और उनका यही कहना है कि मेरा भाई जो है अभी तक डटा हुआ है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है उन्हीं की ज़बानी में आपको सुनाऊंगी। कुछ इंकशाफात उन्होंने भी कर दिए हैं जनाब अली। और मरियम नवाज़ की जो बेटी हैं सबसे छोटी वाली, तीसरे नंबर वाली, आई थिंक माहम उनका नाम बताया जा रहा है, मैं तो पर्सनली नहीं जानती। उनके डीएनए की बातें सामने आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि जिस तरह न्याजी साहब जो है उनका टेरियान वाला मामला था, तो जो है वो मरियम नवाज़ के ऊपर भी इस तरह की बातें आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही आज मैंने आपको साइफर तहकीकात के बारे में बताना है, एफबीआर के बारे में बताना है कि पीआईए की परवाजें पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। इस वक्त कोई जहाज पीआईए का नहीं उड़ा है। साथ ही आज आपको मैंने कालादम तंजीम ने जो मस्जिद में को शहीद किया उसके हवाले से आपको कुछ उलमा हजरात के बयानात हैं वो सुनवाने हैं। और आज मैंने आपको एक ऐसी खबर देनी है कि इसराइल को एक ऐसे मुल्क ने ऐसी मुंह की उनको खानी पड़ी है, और वो भी एक खातून ने उनको ऐसा यानी कि तिगनी का नाच नचाया है, और मुस्लिम उम्मा हमेशा उनकी कर्जदार रहेगी। वो क्या खबर है वो मैंने आज आपके सामने रखनी है। और ये भी बताना है कि सऊदी सफ़ीर ने अरब न्यूज़ में शहबाज शरीफ के बारे में जो कॉलम लिखा है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो चलिए जनाब बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे जो आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं वो कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कोई आर्मियन है चाहे कोई सिविलियन है, सबका जो है वो एहतसाब होगा। उसी सिलसिले की एक कड़ी में आपको पता है कि जनरल फैज़ का जो एहतसाब है वो चल रहा है, वो आप लोगों तक नहीं आता, लेकिन हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं कि किस तरह से उनका एहतसाब जारी है। अब उसके करते दो लोगों की टांगें जो है ना कांपे टांग रही थी, और वो कांपे जो टांग रही थी उनमें एक हैं जी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब और दूसरे हैं जी साकिब निसार साहब। अब इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये दो हजरात हैं जी, एक रिजवान रजी साहब हैं और एक आरिज रियाज हैं। इन दोनों ने आकर अलग अलग ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स किए, एक दूसरे को रीट्वीट किया, बार बार ये खबरें पूरे ट्विटर के ऊपर फैली। और खबरें क्या हैं मैं आपको बता देती हूँ, दोनों ही सहाफ़ी हजरात हैं। सबसे पहले रियाज साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने गंदे मुल्क दुश्मन किरदार की वजह से पाकिस्तान रहना गवारा नहीं करते कि कहीं कोई जुनूनी उनको डैश ना कर दे, मतलब ठोक ना दे। और आगे वो लिख रहे हैं, इन जनरल्स के हम जोली जजेस यहाँ रहकर शिकंजे में नहीं आना चाहते। हैशटैग उन्होंने लिखा बाजवा, और आगे लिखा भाग गया अब, और फिर हैशटैग उन्होंने लिखा नासूर, यानी उनका मतलब साकिब नासूर से था, लिखा भाग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो रिजवान रजी साहब हैं ये सामने आए, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जनाब अली कि गैर मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक साकिब निसार ने अपने डिफेंस में बनने वाले नए घर के तमाम कॉन्ट्रैक्टर के बकाया जात साफ करते हुए इंकशाफ किया है कि बाद में हम नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लंबे अरसे के लिए अमेरिका जा रहे हैं। क्या किसी ने गुज़श्ता हफ्ते से के दौरान उन्हें या उनके किसी बेटे को देखा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये खबरें इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा फैल रही हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो हमेशा के लिए बाहर के मुल्क में सेटल हो गए हैं, और साकिब निसार जो हैं उनका घर डिफेंस में बन रहा था, वो उसको बीच में छोड़ के बेच के और जितने भी लोगों के उन्होंने पैसे अदा करने थे वो करके उनको ये बोलकर अमेरिका फरार हो रहे हैं कि जनाब मैं लंबे अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में उनका भी एहतसाब हो सकता है। अगर साकिब नासूर को पकड़ा जाता है तो साकिब नासूर साहब ये फरमा देंगे जी कि मैंने तो जो कुछ किया बाजवा साहब के कहने पे किया, तो बाजवा साहब होंगे बाहर बैठे हुए, तो पेशियां कौन भुगतेगा, साकिब नासूर। इसीलिए उन्होंने भी ये फैसला किया है कि बाजवा साहब की तरह मैं भी जो है वो बाहर फरार हो जाता हूँ। बहरहाल ये दो सोर्सेज थे, मैंने आपको सोर्सेज भी कोट कर दिए हैं। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, इमरान रियाज खान के जो भाई हैं उनका कहना यह है कि वो एजेंसीज की तहवील में हैं और वो अभी तक उनकी बात नहीं मान रहे। जो पॉइंट्स उनके आगे रखे गए हैं अगर वो मान लेते तो अब तक वो रिहा हो जाते, क्योंकि अब तक वो नहीं माने इसीलिए वो रिहा नहीं हुए।
تو یہاں پر میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ان کا بیان میں سنواؤں، یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے ان جھوٹے یوٹیوبرز کے منہ پر جو آپ لوگوں کو یہ بتا کر گمراہ کرتے رہے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہیں خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا کر ان کو مار دیا گیا ہے. تو اب ان کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ خود ہی سن لیجئے ان کی زبانی. ایک چیز بتا دوں کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ بولے گا نہیں یا کچھ نہیں کرے گا، وہ بات عمران بھائی نے خود ہی کرنی ہے، فیملی نے نہیں کرنی، وہ انہوں نے خود ہی کرنی ہے. ہم ان سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اگر اس کے اوپر تھوڑا بہت سوچ لیں. دیکھیں اگر یہ 10 پوائنٹ لکھ کے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے وہ 2 مان لیں، ہو سکتا ہے وہ 10 کے 10 مان لیں، ہو سکتا ہے وہ 10 کے 10 نہ مانے، وہ ان کے اوپر ہے. اور اگر وہ انہوں نے مان لیے ہوتے تو بھی باہر ہوتے. عثمان جیسے بہت سارے لوگ اٹھائے گئے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن واپس آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ ان کے اس کے اوپر آ جاتے ہیں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بھائی اس کے اوپر آ نہیں رہے اس لیے نہیں آئے واپس. اگر آپ نے ان کے پاس کوئی انہوں نے غلط چیز کی ہے تو آپ لے کے آئے نا عدالتوں میں لڑیں گے جیسے وہ پہلے بھی لڑتے رہے ہیں. عدالتوں کے کیس خارج ہوئے ہیں، جو جھوٹے کیس بنائے گئے تھے پہلے بھی کہ یہ اس طرح سے ہے تو اس طرح سے ہے، وہ ساری اڑ گئے تھے. تو بھی اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے، ثبوت ہے، انہوں نے غلط کیا ہے تو لے کے آئے نا عدالتوں میں پیش. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو سائفر تحقیقات جو ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایف آئی اے نے نیازی صاحب کو یکم کو طلب کر لیا ہے. اور اب آپ نوٹس کریں گے کہ جتنی بھی عدالتیں نیازی صاحب کے خلاف جو ہیں وہ نوٹسز جاری کر رہی ہیں، اس تمام میں وہ دھمکی یہ دے رہی ہیں کہ اگر پیش نہ ہوئے تو پھر آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے. وہ نیازی صاحب جو پچھلے 15 مہینے سے عدالتوں کو بے وقوف بنا رہے تھے اور اپنے لوگوں کو، اپنے وکیلوں کو پیش کر دیتے تھے، پھر اگلی دفعہ وکیل چینج کر لیتے تھے، پھر وہ وکیل آتا تھا تو وہ کہتا تھا مجھے ٹائم دیا جائے کیونکہ میں نیا ہوں، مجھے پچھلے کیس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اب فائنلی جو ہے تمام ادارے، خاص طور پہ توشہ خانہ کیس میں بھی، سائفر تحقیقات میں بھی، نیب والے کیس میں بھی، ان تمام کیسز میں انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ پیش نہیں ہوں گے تو جناب آپ کے جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے ناقابل ضمانت. تو اب نیازی صاحب جو ہیں وہ دن رات سے کہتے ہیں نا سسک کے مرنا، یعنی ایک ہوتا ہے اکٹھے کسی کو سزا دینا، یہ بھی سسک کے مرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ہر روز صبح اٹھ کے پہلے تو شیروانی پہن کے جہاز میں بیٹھ کے ہیلی کاپٹر پہ 55 روپے لیٹر والے جہاز میں بیٹھ کر آپ نے قوم کے ساتھ خطاب کرنا ہوتا تھا. کیا آپ کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا، مختلف ممالک کے آپ کے دورے ہوتے تھے، آپ نے وہاں سے گفٹس لینے ہوتے تھے. اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے جوتوں میں سے منشیات نکل آئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں نائی کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی میرے سر میں خارش ہوتی ہے تو اب نائی نہیں آ رہا تو میں نہاؤں کیسے، یہاں پہ میرے گھر کی بجلی بند کر دی گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے. آج آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. اور صبح صبح اٹھ کے 7 بجے آپ کو آپ کا ملازم آ کر کہتا ہے کہ جناب شیرو کے ساتھ اگر آپ کی واک مکمل ہو چکی ہے تو چلیے گاڑی میں بیٹھیے اور عدالت میں پہنچیے اچھے بچوں کی طرح. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. بری خبر یہ ہے کہ ایف بی آر نے پی آئی اے کی تمام پروازیں بند کر دی ہیں کیونکہ بیسیکلی پی ایس او سے انہوں نے جتنا بھی فیول وغیرہ لیا ہوا تھا اس کی جو ادائیگیاں ہیں وہ نہیں کی تھیں. تو ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے فائنلی اور ٹیکسز نہ پے کرنے کی وجہ سے یہ پی آئی اے کے اوپر جو ہے نا ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا ہے اور اس وقت تک ملک کے اندر کوئی بھی پرواز نہیں ہو رہی ہے. تو جناب یہ ایک اچھی سمجھ لے پاکستان بیچارہ دھکا سٹارٹ پہ ہی چل رہا ہے. جس طرح پاکستانی ہے نا گاڑی جب رک جاتی ہے تو اس کو بھی دھکا دے کے چلاتے ہیں، اگر آپ کا فون بند ہو جائے تو اس کو بھی تھپڑ مار مار کے دھکا دے کے چلاتے ہیں. تو پاکستانیوں کا خیر یہ وتیرہ ہے، ہمیں تو عادت پڑ چکی ہے. اب چلتے ہیں جناب علی اگلی خبر کی طرف. تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 1-1.5 دن سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے خواجہ آصف کے بیان پہ. نو ڈاؤٹ کہ خواجہ آصف نے بڑی سخت زبان استعمال کی. انہوں نے کہا تھا کہ خواتین جو رہ گئی ہیں پی ٹی آئی کی ایوانوں میں وہ جناب کوڑا کرکٹ ہیں. تو ان کو کوڑا کرکٹ کہنے پہ وہاں سے وہ لفظ کو حذف کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے نو ڈاؤٹ کے الفاظ بہت سخت تھے، چاہے وہ خواتین جیسی بھی ہیں. خواجہ آصف کو یہ ورڈز نہیں بولنے چاہیے تھے، بہرحال انہوں نے بولے. تو آپ کو میں سنوانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آج خواجہ آصف کو گالیاں دے رہے ہیں یا خواجہ آصف کے اوپر باتیں کر رہے ہیں ان کو ماضی میں زرتاج گل کی بات بھی سننی چاہیے جو کہ مریم نواز کے اوپر الزام لگاتی تھیں کہ ان کی بیٹی کا ڈی این اے ہونا چاہیے. کیا کہتی رہی ہیں وہ ماضی میں، خود ہی سن لیجئے. کھڑے ہو کے سوال کریں گے کہ تمہارے سارے بچوں کا ڈی این اے ٹیسٹ اور اسپیشلی جو تمہاری آخری بیٹی ہے مام اس کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آئی ہے. اگلی خبر جو آپ کو بتانے والی ہوں وہ سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اقوام متحدہ میں اسرائیل تقریر کر رہا تھا اور اسی دوران انہوں نے وہاں پر جناب علی کہا، اعلان کیا کہ جو ہولوکاسٹ ہوا تھا یہودیوں کا
اس کے لیے انہوں نے خود کو ایک مظلوم ثابت کرتے ہوئے کہا کہ 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے اور تمام لوگ جو اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اٹھ کر جو ہے وہ احتجاج میں حصہ لیں. تمام لوگ اٹھے اور کھڑے ہو گئے. ایک خاتون جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ براجمان رہی جن کا تعلق جو ہے کیوبا سے بتایا جا رہا ہے. اب اس خاتون نے مسلمانوں کے دل اس طرح سے جیتے کہ اس خاتون نے یہ کیا کہ جب اس خاتون کی باری آئی بولنے کی تو اس خاتون نے اپنے ملک کے جو رونے تھے وہ نہیں روئے, اپنے ملک کے مسائل جو ہیں وہ بھول گئیں, بلکہ انہوں نے نہ صرف اس بات کو کنڈیم کیا کہ جو اسرائیل کا جو یہ شخص ہے یہ اٹھ کر ہولوکاسٹ کے چکر میں لوگوں کو کھڑا کروا رہا ہے, تو کیا ان کو فلسطینیوں کے مرنے کا کچھ ہوش نہیں ہے, کیا ان کو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہونا بالکل یاد نہیں ہے. اس خاتون نے وہاں پر بیٹھ کر آواز اٹھائی, اور نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ مائک بھی وہاں پر دے مارا. اور مسلم امہ جو ہے پوری وہ یہ کام نہیں کر سکی جو کیوبا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے کیا, اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے دل مول لیے. کیوبا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شاید چی گویرا کا تعلق بھی وہاں سے تھا, اور یہ مسلم امہ جو ہے وہ اب یہ لکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہم اس خاتون کے جو ہے صدا کے قرض دار ہو گئے ہیں جناب جی. تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے. I think that only the chair can ask for a minute of silence. I do think that this is an incorrect interpretation of this decision. I think the decision has been manipulated once again when what we have done, this committee does not take any decisions concerning measures against Israel nor against the Jewish people. And I think that that is turning this meeting into a politicized circus. Some of the what we have just heard from the delegate of Israel is opening up the discussion on the debates, and the decision that we have just taken does not reflect any of that. Only the chair can request a minute of silence. So with your indulgence, let me request, Mr. Chairman, that we stand for a minute of silence for all of the Palestinians. اور اب چلتے ہیں جی اپنوں کی طرف کہ ایک طرف کیوبا کی خاتون کھڑے ہو کے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک مسجد کو شہید کرنے والا ایک رافضی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مجھے اگر میں نے صحیح لفظ نہیں بولا تو مجھے معذرت ہے. یہ جو بھی کوئی گھٹیا شخص تھا جس کا کل عدم تنظیم سے تعلق تھا, اس نے وہاں پر خودکش دھماکہ کیا, اس نے مسجد کو وہاں پہ شہید کیا, اور اس کے اوپر اب علماء کرام کے بیانات سامنے آ گئے ہیں, وہ بھی آپ سن لیجیے. کل خیبر ایجنسی کو کی تاریخی مسجد بنامی علی مسجد کو دھماکہ سے اڑانے والا بھی بہت ہی ظالم ہے, کیونکہ مسلمان کا شان مساجد کو بنانا ہے نہ کہ ویران کرنا. یہاں تک کہ زمانہ شرک میں بھی مشرکین مکہ بھی تعمیری بیت اللہ شریف کو فخر سمجھتے تھے. سننے میں آیا ہے کہ کل خیبر ایجنسی کی ایک تاریخی مسجد جو مسجد علی کے نام سے مشہور ہے, اس میں دہشت گردوں نے دھماکہ کر کے اس مسجد کو شہید کروایا ہے. شاید اس میں قرآن مقدسہ کے نسخ بھی موجود تھے, اس لیے ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدسہ کی بے حرمتی بھی ہو گئی اور مسجد کی بے حرمتی بھی ہو گئی, اور اس کو شہید کروایا گیا, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے. جی تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں کہ ایک طرف کیوبا کی خاتون کھڑے ہو کر اسرائیل کے لوگوں کو شٹ اپ کال دے رہی ہے, مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے, اور دوسری طرف اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنوں میں چھپے ہوئے جو ہے نا وہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, کہ مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں. بہرحال اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان دونوں خبروں کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے. یہ بھی بتانا ہے کہ جنرل باجوہ اور ثاقب نصور صاحب جو ہیں وہ باہر فرار ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور مجھے بتائیے گا کہ خواجہ آصف کے بیان پہ تنقید کرنے والے لوگوں نے زرتاج گل کا یہ بیان جب سنا تھا تو اس کے اوپر کیوں خاموشی تھی, اس کے اوپر بات کیجیے گا. اور مجھے بتائیے گا کہ پی آئی اے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کیا اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ سائفر تحقیقات جو ہیں اس میں ایف آئی اے نے نیازی صاحب کو یکم کو طلب کر لیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور یہ تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.